ایک صحابی تھے, طاعون کی بیماری پھیلی, جس علاقے میں پھیلی لوگوں نے ان سے کہا کہ حضرت آپ یہ علاقہ چھوڑ کے چلے جائیں, وبا پھیل گئی ہے, آپ صحابی رسول ہیں, امت کو آپ کی ضرورت ہے, ایسا نہ ہو کہ آپ کبھی اس میں وفات ہو جائے. انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا جس علاقے میں طاعون پھیل جائے وہاں سے فرار بولو مت. کوئی لبرل آدمی ہوتا کیا کہتا, یار موت پہ تھوڑی کمپرومائز ہوتا ہے, پہلے تو جان بچاؤ نا, باقی سب چیزیں. انہوں نے کہا بھائی اللہ نے اجازت نہیں دی ایسے جان بچانے کی. بالآخر ان کے بھی انگلی پہ پھنسی نکل آئی. طاعون کی سب سے پہلی علامت کیا ہوتی ہے, ایک دانہ نکلتا ہے, اور یہ اس کی علامت ہوتی ہے 24 گھنٹے کے اندر اندر آپ کی موت واقع ہو جائے گی. تو اب بتاؤ ان کے بھی دانہ نکل آیا. لوگ کہہ رہے ہیں ہم نے آپ سے کہا تھا نا. ہم ہوتے ہم کیا کہتے ہیں, یار یہ مولویوں نے مروا دیا, یہی کہتے ہیں نا. ابے ان مولویوں نے حدیثیں سنا سنا کے کہ جس علاقے میں طاعون پھیلے, بیماری پھیلے, وہاں سے مت بھاگو, اور بالآخر ہمیں بھی بیماری ہو گئی. یہ ہے مذہب. ان مولویوں نے ہمارا باپ ہم سے چھین لیا, ہماری ماں ہم سے چھین لی, بھاگو نہیں, منع کیا ہوا ہے. لیکن صحابی رسول کیا فرما رہے ہیں, لوگوں نے کہا ہم نے آپ سے کہا تھا نا چلے جائیں یہاں سے. انہوں نے کہا الان سوف القا غدن سوف القا محمدن صلی اللہ علیہ وسلم واصحابہ, کوئی بات نہیں, میرا مقدر ہے, ان قریب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں سے میری ملاقات ہو جائے گی. موت سے بڑی کوئی ناکامی دنیا میں سمجھی جاتی ہے؟ بولو نا کیا ہو گیا, منہ یوں تو کر دیا کرو بھائی, اگر منہ سے نہیں بولا جا رہا تو یوں 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 کر دو تھوڑا سا. کوئی اتنا بھاری تو ویٹ نہیں ہے نا سر مبارک کا کہ وہ ہل نہ سکے. مجھے تھوڑی سی خوشی ہو جائے گی کہ آپ میرے ساتھ ہیں. موت سے بڑی دنیا میں کوئی ناکامی نہیں ہے, لیکن وہ تو موت کے منہ میں جا رہے ہیں, کیونکہ نبی نے منع کیا جہاں وبا پھیلے اس علاقے کو چھوڑ کر جانے کی اجازت نہیں ہے, مرو جیو ان کے ساتھ. تو انٹرٹینمنٹ ہے کیا, کچھ بھی نہیں ہے. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ میرے بھائی آپ جس چیز کو کامیابی سمجھ رہے ہیں, میں اور آپ, کہ لائف خوشحال ہو, ہنسی خوشی زندگی ہو, پیٹرول سستا ہو, کہ پیٹرول تو میں سستا کروں گا نہیں, اب ان کو جا کے بتاؤ کہ پیٹرول سستا ہو, یہ اصل مسئلہ ہمارا نہیں ہے. اصل تو نماز روزہ ہے, تاکہ پیٹرول کو بھول جائیں گے. وہ دیں, آپ نے کوئی دھرنا دینا ہے, آپ نے احتجاج کرنا ہے, وہ آپ کا ہیڈ ایک ہے. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اصل مسائل ہمارے یہ نہیں ہیں, اصل مسائل کچھ اور ہیں. اصل جو ہمارا مسئلہ ہے نا, اللہ سب سے پہلے ہم سے قیامت کے دن سوال پوچھے گا, ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون. یہ مجھ سے بھی ہوگا, یہ ڈونلڈ ٹرمپ سے بھی ہوگا, یہ امریکہ کے موجودہ صدر سے بھی ہوگا, یہ جاپان کے صدر سے بھی ہوگا, یہ سوال ایک رکشے والے سے بھی ہوگا, ایک ٹماٹر والے سے بھی ہوگا, یہ مرد سے بھی ہوگا, یہ عورت سے بھی ہوگا, یہ غریب سے بھی ہوگا, یہ امیر سے بھی ہوگا. کیونکہ اللہ کو ہمارے ان چیزوں میں دلچسپی بالکل بھی نہیں ہے. اللہ کو جن سوالات میں دلچسپی ہے کہ ان کے تم نے جواب دیے کہ نہیں دیے, وہ سوال اللہ نے قرآن میں ہائی لائٹ کر دیے اور بتا دیا جو یہ کوشچنز ہیں جن کے بارے میں تم سے قیامت کے دن سوال ہوگا. اس نے خود اپنا کلام نازل کر کے بتا دیا کہ ان کی تیاری کر کے رکھو. میں تم سے قیامت میں نہیں پوچھوں گا دھرنے میں کہ تمہارا کیا تجزیہ تھا کہ یہ کامیاب ہوگا دھریا کہ کامیاب نہیں ہوگا, میں تم سے یہ نہیں پوچھوں گا. اللہ جو ہم سے پوچھے گا سب سے پہلا سوال خوب ذہن میں رکھیں, ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون. خود بخود وجود میں آئے تھے, ایک دھماکے کے نتیجے میں وجود میں آئے تھے, بندر سے اتفاق سے انسان بن کے وجود میں آئے تھے, یا تم نے خود اپنے آپ کو بنایا تھا؟ اس سوال کا مجھے بولو جواب چاہیے. ہم میں سے بہت سے لوگ اس سوال کے جواب میں دلچسپی نہیں لیتے. بڑے جو سائنس کا طالب علم ہے وہ خدا کے انکار میں بڑے آرام سے کنی کترا کے نکل جاتا ہے, کہتا ہے یہ سائنس کا ٹاپک ہے کہ انسان کیسے وجود میں آیا. سائنسدانوں کی رائے پیش کی جاتی ہے, یوں ہوا تھا پھر یوں ہوا تھا پھر یوں ہوا تھا, کروڑوں اربوں سال میں یہ وسیم بھائی وجود میں آ گئے. سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟
حالانکہ یہ سائنس کا ٹاپک نہیں ہے, یہ تاریخ کا ٹاپک ہے. یہ کس کا ٹاپک ہے؟ ہسٹری کا, تاریخ کا. اور جب انسان وجود میں آیا تھا تو اس وقت ہسٹری بتانے والا اور لکھنے والا کوئی بھی موجود نہیں تھا. لہذا یہ ایسا ٹاپک ہے کہ اس کی اسٹارٹنگ تک میں اور آپ اپنی کھوپڑی استعمال کر کے پہنچ ہی نہیں سکتے. یہ ایسے ہی جیسے سائنسدانوں سے آپ پوچھیں کہ عمران خان جیتے گا یا ہارے گا, وہ بولے گا بھائی یہ تجزیہ نگاروں سے جا کے پوچھو. ڈاکٹر سے پوچھ رہے نا اپنے کسی محلے میں ڈاکٹر سے کہ آپ کا کیا خیال ہے, حکومت پلٹے گی کہ نہیں پلٹے گی, وہ کہے گا مجھے کیا پتا, میں تو تیرے گردے کے بارے میں بتا سکتا ہوں کہ وہ صحیح کام کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے. تو پہلا سوال جس کا مجھے اور آپ کو جواب تلاش کرنا ہے, اور ایک طرف ہو جانا ہے یہ جواب تلاش کر کے, ایک طرف ہو جانا. اگر ہم خود بخود بنے, کوئی بنانے والا نہیں ہے, تو بھائی یہ ٹوپیاں جو آپ نے پہنی ہوئی ہیں نا, بہت نیک مسلمان بننا تو دور کی بات, یہ ٹوپی پہننے کے تکلف کی بھی ضرورت نہیں, کیونکہ اس میں بھی تھوڑا سا انسان مولانا ٹائپ کا لگ رہا ہوتا ہے. بالکل وہ لبرل اور ماڈرن, ایک پڑھا لکھا نہیں لگ رہا ہوتا. ٹوپی سے تھوڑا سا دیہاتی پن, بولتے کیوں نہیں, آ جاتا ہے, تھوڑا سا لک آتا ہے کہ لگ رہا ہے کوئی پرانے زمانے کا آدمی ہے. داڑھی تو پھر بہت ہی آپ کو 1400 سال پہلے دھکیل دے گی پہاڑوں پتھروں کے. بلکہ ڈریس پہننے کے تکلف کی بھی ضرورت نہیں ہے. کیا ضرورت ہے خام خا کے بیٹھ جاؤ یار. آپ کو برا لگتا ہے 2-4 دن برا لگے گا, اس کے بعد لوگوں کو وہی اچھا لگے گا, وہی اسی کے عادی ہو جائیں گے لوگ. اس سوال کا جواب اللہ پوچھے گا, ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالق, خود سے بنے ہو یا کسی نے بنایا ہے. میرے بھائی اگر ہم خود بخود وجود میں آئے ہیں تو پھر لائف از دا نیم آف انٹرٹینمنٹ. 4 دن کی زندگی ہے, رمضان شوال سے ہمیں کوئی واسطہ نہیں ہونا چاہیے. زکوٰۃ کیا ہے, روزے کیا ہیں, ماں باپ کیا ہوتے ہیں, یہ سب فضول قسم کی باتیں. ماں باپ نے اپنی لائف کو انجوائے کیا یار, زندگی گزار دی, اب بڑھاپے میں کھانسنے تو جاؤ اولڈ ہاؤس میں جا کے کھانسو, ہماری زندگی تو خراب نہ کرو نا. گورے کا جو موقف ہے نا بہت کلیئر ہے. وہ انگریز 2004 کی طرح بات کرتا ہے یار, یہ انہوں نے جوانی گزار دی ہے, لائف کو انجوائے کیا, اب جاؤ اولڈ ہاؤس بنے, گورنمنٹ نے بنائے تمہارے لیے, کیرم بورڈ کھیلو وہاں جا کے, سنوکر کھیلو جیسے بوڑھے کھیل رہے ہوتے ہیں. ہمیں کھانس کے پریشان مت کرو, ہمیں ہماری لائف کو انجوائے کرنے دو, کیونکہ لائف از دا نیم آف انٹرٹینمنٹ. انٹرٹینمنٹ کا نام ہے, ناچو گاؤ شراب پیو مزے اڑاؤ. لیکن اگر کسی نے بنایا ہے, کسی نے بنایا ہے, اور یقیناً بنایا ہے, ایسا حسن اتفاق نہیں ہو سکتا. ایک ایک جانور پکار کے کہتا ہے کہ میں خود سے نہیں بناؤں. مور جب پر پھیلا کے کھڑا ہوتا ہے نا, اس کے پروں میں جو خوبصورتی ہے, اس کے پروں میں جو پینٹنگ ہے, وہ بزبان حال کہہ رہا ہوتا ہے کہ آج تک کوئی قلم ایسا نہیں ہے جو کسی ڈبے میں, کلر کے ڈبے میں ہو, اور وہ زمین پہ گر کے ہوا کے چلنے سے خود بخود کروڑوں سال میں اتنا خوبصورت ڈیزائن اس نے بنا لیا ہو. تو میرے پروں میں اتنا خوبصورت ڈیزائن کس نے بنایا؟ وہ پکار کے کہہ رہا ہوتا ہے یہ خود بخود ممکن نہیں ہے, نہیں ہو سکتا. ہمارے ایک دوست ہیں, ہوتے ہیں نا برگر فیملیوں والے, جو ہمیشہ بنگلوں میں ٹائم گزارا ہو, کبھی فطرت کی دنیا انہوں نے دیکھی نہ ہو. میری ان سے پرسوں ملاقات ہوئی تو میرے ساتھ ایک جگہ جانا ہوا, تو انہوں نے دیکھا چڑیا نے گھونسلہ بنایا ہوا ہے نا, تنکے لا کے گول. وہ ایسے عجیب آدمی, ان کو یہی نہیں پتا. عجیب سوال سے پتا چلا کہ کراچی میں اس قسم کی چیزیں بھی پائی جاتی ہیں. چڑیا نے گھونسلہ بنایا ہوا ایسے تنکے خوبصورت انداز میں لا کے رکھے. تو مجھے کہنے لگے یار یہ تنکے یہاں لا کے کس نے رکھے ہیں چڑیا کو بٹھانے کے لیے؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ان کو یقین نہیں آ رہا کہ چڑیا خود لا کے رکھ رہی ہے, اور اتنے خوبصورت طریقے سے ان کو آپس میں پرو رہی ہے. خود یقین نہیں آ رہا. میں نے کہا بھائی یہ کسی کے سامنے نہیں بول دینا, یہ میرے سامنے آپ نے بول دیا. کس نے لا کے رکھے ہیں, کسی اور کے سامنے نہیں بولنا. وہ